ایک مطلب ہے دونوں طرف سے ہونا چاہیے، کرائم رپورٹ ہو اور کنوکشن ریٹ بڑھے، تاکہ جو رپورٹ کرنے والا ہے اس کو حوصلہ ہو کہ اگر ہم نے جا کر آگے رپورٹ کیا تو ہمیں انصاف ملے گا۔ بات انصاف کی ہو رہی ہے اور انصاف لینے کے لیے خود پیش رفت کرنی ہوگی، یہ بات تو طے ہو گئی۔ بہت سی باتیں بھی باقی ہیں جو آپ تک پہنچانی، وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ لالو گوہر ویلکم بیک۔ لالو گوہر ہماری وہ خواتین جو کہ تشدد برداشت کرتی ہیں اور پھر ہی کسی گوہر کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، بڑا حوصلے بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ سارا حال ہی میں ایک بل پاس ہوا کہ خواتین جب گھر سے باہر نکلتی ہیں انہیں ہراساں نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے خواتین کو؟ عموماً خواتین کو ابھی بھی اس وقت تک یہ نہیں پتا ہے کہ اس طرح کا کچھ لا آ چکا ہے۔ ٹھیک، جو لوگوں کی انفارمیشن ہے، جو ان کی اطلاع ہے، وہ یہاں تک کہ ہے کہ دفتر میں اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، انکوائرنگ کمیٹی ہے وغیرہ۔ لیکن اب یہ ہے اس قانون کے تحت، دفعہ 509 کے تحت، کہ آپ اگر راہ چلتے ہوئے بھی آپ کو کوئی چھیڑتا ہے یا آپ بس میں جاتے ہیں، جیسے بھی آپ کمیوٹ کر رہے ہیں، آپ پبلک میں نکل رہے ہیں باہر، آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہراسمنٹ، چاہے وہ الفاظ سے ہو یا جسمانی طور پہ ہو، وہ آپ پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ اسی طرح سے پیش رفت ہو سکتی ہے جو کہ باقی کرمنل کیسز میں ہوتی ہے۔ ایک چیز اور میرا خیال اس کے زمرے میں آتی ہے، شاید لوگوں کو نہ معلوم ہو، لیکن اگر کوئی آپ کو آپ کے ٹیلی فون کے ذریعے ایس ایم ایس کر کے بھی ہراساں کرتا ہے تو وہ بھی اس بل کے تحت آپ کو تحفظ ملتا ہے۔ تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے بل کی بات کی، تو یہ پہلی دفعہ حکومت نے یہ بھی کیا تھا کہ پچھلی جب یہ بل لایا گیا تو ایک نیشنل امپلیمنٹیشن واچ کمیٹی بنائی گئی جو نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کے انڈر کام کر رہی تھی، اور جس میں میں بھی ایک اس میں شامل تھی۔ تو انہوں نے سارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اوپر پابند کر دیا ان کو کہ ان کو اس بل کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس لاء کو اپنے اداروں کے اندر۔ تو خاص کر کے ایسے ادارے جیسے پی آئی اے ہے یا ہاسپٹلز ہیں یا بینکس ہیں، ان سارے جہاں بڑی تعداد میں لوگ اور خواتین کام کرتی ہیں، میڈیا ہے، تو وہاں پر یہ پابند کر دیا گیا ہے۔ اور جیسے بتا رہی تھیں کہ ایک کوڈ کا یعنی اس کو بیان کرنا کہ اس کو تشدد ہوتا کیا ہے، کن کن چیزوں کو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہراساں ہیں، وہ بیان کیا گیا۔ اور ہر ایک 3 ممبر انکوائری کمیٹی سب کو اپنے اداروں میں قائم کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ان کے پاس کوئی کمپلینس آئیں تو وہ ہینڈل کر سکیں۔ اور اس سے کیا ہوگا، اور خواتین جب اب کام پر نکلیں گی تو وہ زیادہ محفوظ محسوس کر سکیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک قانون ہے جو استعمال کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اچھا، جو باہر نکلتی ہیں گھر سے ان کو تو یہ معلوم ہے کہ ہاں ایک قانون بن چکا ہے اور اگر انہیں کوئی ہراساں کرتا ہے تو وہ رپورٹ کر سکتی ہیں، کمیٹی کے پاس جا سکتی ہیں، قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو خواتین گھر کے اندر تشدد کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، کیا ان کے لیے کوئی قانون بنا ہے یا وہ پھر گھریلو معاملہ ہی رہ جاتا ہے؟ تشدد جو ہے اس پر سب سے بہت 3 سال پہلے گھریلو تشدد پر قانون بنا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہے وہ آیا تھا اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا تھا۔ ہر صوبے کو اب یہ اختیار ہے کہ وہ اس بل کو پیش کرے اور ایک لاء بنائے۔ میرے خیال سے اس لاء کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گھریلو تشدد جو ہے جب تک کہ آپ اس کو ایک کرائم نہیں مانیں گے، اس کے اوپر یہ پھر یہ گھر، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ گھر کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ جس طرح سے اگر گھر کے باہر اگر ہم کسی کے 2 فرد کے درمیان جب اگر لڑائی ہوتی ہے تو پولیس آ کر اس میں مداخلت کرتی ہے، اسی طرح سے اگر گھر کے اندر بھی اگر ایک عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا تو پولیس آ کر مداخلت کر سکے گی، اور عورت اگر چاہے گی تو وہ کہہ سکتی ہے پولیس کو کہ مجھے اس جگہ سے نکالو، مجھے سامنے خطرہ ہے، تو ان کے اوپر پابند ہو جائے گا کہ اس کو نکال کر اس کو کسی ایسے ادارے میں پہنچائیں جہاں اس کو تحفظ مل سکے۔ جو خواتین ابھی تک گھر سے نہیں نکلیں اور نکلنا چاہتی ہیں ان کو ملازمت حاصل کرنے میں بھی ایک دقت ہوتی ہے، ان کو وہ مواقع نہیں ملتے، تو کیا ایسی بھی کوئی ریکمنڈیشنز دی جا رہی ہیں کہ خواتین کو